پھر آپ دیکھیں مزید تسلی دی جا رہی، ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم لگا ہے، چھو گیا ہے تو کیا ہوا، فقد مس القوم قرح مثلہ، دوسری قوم کو بھی تو اسی طرح زخم لگا تھا، پچھلے سال بدر میں ان پر بھی تو مشکل آئی تھی۔ یہ کیا انداز ہے سمجھانے کا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، کتنی تسلی بھی ہے، پیار بھی ہے، اور ریلیٹ کیا جا رہا ہے ایک اور واقعے سے، سوچ بیدار کی جا رہی، دیکھو تمہیں نقصان ہوا، ان کو بھی تو ہوا تھا، وہ تو اس نقصان کے باوجود پھر لڑنے آگے، تم بیٹھ جاؤ گے، تو ساری بزدلی ختم ہو جاتی ہے جب انسان سوچتا اچھا ہمارے تو صرف 70 شہید ہوئے، ان کے تو 70 قیدی بھی ہوئے تھے، ہم تو پھر بھی بہتر حالت میں۔ اور حضرت عمر جیسے لوگ تو اس وقت بھی بڑے اچھے حال میں تھے کہ جب ابو سفیان نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا کہ ہم برابر ہو گئے اور الحرب سجال، تو حضرت عمر نے کہا ہرگز نہیں، ہمارے شہید جو ہیں وہ جنت میں اور تمہارے جہنم میں، ہمارا پھر بھی پلہ بھاری ہے۔ تو یہ بھی حضرت عمر کی بھی سوچ تھی نا کہ ٹھیک ہے 70 ہمارے بھی گئے ہیں لیکن ہمارا نقصان نہیں ہوا کیونکہ وہ جنت میں پہنچ گئے۔ یہ ہے پازیٹو سوچ۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ نداول، دال واو لام، گھمانا پھرانا، باری باری لانا، عدلنا بدلنا۔ مداولہ کہتے ہیں کسی چیز کو ایک سے دوسری طرف نقل کرنا، منتقل کرنا، یعنی آج ہماری باری تو کل تمہاری باری۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو بھی حق پر ہونے کے باوجود بعض اوقات نقصان سے دوچار کرتا ہے تاکہ انہیں یاد رہے، کیا یاد رہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی کامیابی کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ جنگ بدر میں جیت چکے، آپ اسٹیبلش ہو گئے ایز اے فاتح، اب آپ کو اگلی دفعہ مزید محنت کی ضرورت نہیں، مسلسل کوشش کی ضرورت ہے۔ زندگی آخری لمحے تک ہماری اسٹرگل کا ایک امتحان ہے۔ اور پھر اس شکست کے پیچھے ایک خاص وجہ یہ بھی تھی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کو یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ ایمان والے کون ہیں۔ اچھا اللہ کو تو ویسے ہی پتا ہوتا ہے، تو مراد یہ کہ اللہ کو ظاہر کرنا تھا تاکہ سب کو پتا چلے کہ منافق کون ہے۔ اچھا یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، تاکہ اللہ جان لے کہ منافق کون ہے، یہ کہا کہ اللہ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں، ایمان والوں کو چن کے الگ کرنا تھا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور لے لے تم میں سے گواہ، یا دوسرا معنی ہے شہید، تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت بھی تو دینی تھی نا، اگر نہ مارے جاتے جنگ احد میں تو شہادت جیسا اعلیٰ مقام کہاں سے پاتے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ ہر نقصان کے پیچھے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، ان مع العسر یسرا بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ بعض چیزیں ویسے نہیں کھلتی، مشکل کے آنے پہ کھلتی۔ تو آپ دیکھیں کہ مثلاً کسی کی آپ سے دوستی ہے، تو عام حالات میں تو نہیں پتا چلے گا کہ کون آپ کے لیے مخلص ہے یا نہیں، لیکن جب آپ پر مشکل آتی ہے اس وقت آپ کا ساتھ کون دیتا ہے، تو اس وقت دوست اور دشمن کی اپنے پرائے کی پہچان ہو جاتی۔ تو اسی طرح قوموں پر بھی جب مشکل آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون ہمارا ہے اور کون نہیں۔ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ